الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم لن أول ظالما ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعا له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وطابت على قتله. اللهم لعنهم جميعا ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله فإن خير الزاد التقوى. میرے محترم مومنین، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو، پھر آپ بہترین متقی پرہیزگار مومنین کو تقوی الہی کی دعوت دی جاتی ہے. ہمیشہ ہم وقت تقوی الہی کو اپنائیے، اور یہی تقوی الہی بہترین زاد آخرت ہے. میرے محترم مومنین، ارشاد خداوندی ہے وَلَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ. آیت کی ترجمہ اس طرح ہے: لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء. مومنین کو مومنین کے علاوہ کافروں کو اپنا دوست نہیں بنانا چاہیے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اگر کوئی بھی اس طرح مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بنایا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وہ بندہ، اس بندہ کا اللہ کے ساتھ رابطہ ٹوٹ گیا، اس کا اللہ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے. یہ آیت کی ترجمہ. یقیناً اولیاء آپ جانتے ہیں جمع ہے ولی کا. ولی کا معنی اس آیت میں حامی، خیر خواہ، مددگار، ہم پیمان، یار و یاور کے معنی میں ہے. حقیقت میں، در حقیقت قرآن مجید میں اللہ نے اس آیت کے ذریعے سے مومنین کے لیے ایک اہم پیغام دیا ہے، اور ایک بہت بڑا عظیم پیغام دیا ہے. یہ پیغام سیاسی بھی ہے، سیاسی پیغام بھی ہے، اجتماعی پیغام بھی ہے، معاشرتی پیغام بھی ہے، عقیدتی مذہبی پیغام بھی ہے، اور اس آیت میں بیداری اور ہوشیاری کا پیغام بھی ہے. وہ پیغام ترجمہ کیا آپ کی خدمت میں آیت کی، وہ یہ کہ مومنین کبھی بھی کافروں کو اپنا دوست مت سمجھے. مومنین کبھی بھی کافروں کو اپنے خیرخواہ مت سمجھے، کبھی بھی اپنے حامی مت سمجھے.
اور مومنین کو چاہیے کہ اس قسم کی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ کافر بھی مومنین کے حامی ہو سکتے ہیں، کافر بھی مومنین کے خیرخواہ ہو سکتے ہیں۔ ان کی کافروں کی میٹھی چکنی اور دل فریب دلکش تقریروں سے، دل سوزی سے اور غم گساری سے، محبت بری باتوں سے دھوکہ نہ کھائے کہ کافر جو ہے وہ مومنین کا حامی ہو سکتا، خیرخواہ ہو سکتا۔ اس لیے تاریخ اسلام میں صدر اسلام سے لے کر اب تک مومنین نے، مسلمین نے، جس نے بھی کافروں کے اوپر اعتماد کیا، کافروں کو اپنا حامی سمجھا، اپنے خیرخواہ سمجھا، تو مومنین نے اس حوالے سے بہت نقصان اٹھایا ہے اور بہت مصائب اور مشکلات سے دوچار ہوئے ہیں۔ تو اس لیے قرآن نے، خدا نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے تنبیہ اور بیداری کا پیغام دیا ہے کہ آپ بیدار رہے، کبھی بھی کافر آپ کے حامی نہیں ہو سکتے ہیں۔ بانی اسلام پیغمبر خاتم باندے بلند سلام۔ چونکہ اس طرح غلط فہمی میں توحید پرستوں نے، مومنین نے تاریخ میں بہت نقصان اٹھایا ہے۔ اگر استعمار کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، استعماری طاقتوں کا، طاغوتی طاقتوں کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، جو طاغوتی اور استعماری طاقتیں کمزور قوموں کو، کمزور ملتوں کو اپنا غلام بناتی ہے اور ان کے منابع، وسائل، ذرائع کے اوپر قابض ہو جاتی ہے، اگر ان کا تاریخ مطالعہ کیا جائے تو یہ استعماری طاقتیں، طاغوتی طاقتیں مظلوم کی آواز بن کر مسلمانوں کے اندر نفوذ پیدا کیا ہے۔ غم گساری کے لباس میں، دوستی کے لباس میں، خیر خواہی کے لباس میں مومنین کے اندر، مسلمانوں کے اندر نفوذ پیدا کیا اور ایک دفعہ نفوذ پیدا کرنے کے بعد اپنے جڑوں کو مسلمانوں کے اندر، ملتوں کے اندر، مومنین کے اندر مضبوط کر دیا، اپنے پنجوں کو مضبوط کر دیا۔ پھر اس کے بعد یہ استعماری طاقتوں نے پھر مومنین کے اوپر، مسلمین کے اوپر ٹوٹ پڑے ہیں اور ان کے وسائل کو، منابع کو غارت گری کی ہے اور چپاولی کی ہے اور لے گئے ہیں۔ جس طرح آج ہمارے زمانے میں آپ دیکھیں، لیبیا میں دیکھیں، سوریہ میں دیکھیں، امریکہ خیرخواہی کے بنا پر سوریہ میں داخل ہوا اور ابھی تک سوریہ کے تیل کے کنووں میں قبضہ کیا ہوا ہے۔ عراق کے کردستان کے علاقے میں دیکھیں، ادھر امریکہ نے خیرخواہی کے بنا پر آ گیا اور ان کے تیل کے کنووں پر قبضہ کیا ہے اور لے جا رہے ہیں اور اپنے لیے سال ہر سال کے لیے ذخیرہ کر رہے ہیں۔
اور اسی طرح یہ کافر استعماری طاقتیں مسلمانوں کے مومنین کے وسائل کو منابع کو غارت گری کرتے ہیں، اس طرح اندر ملتوں کے اندر نفوذ کرتے ہیں۔ جس طرح آپ نے دیکھا امریکہ نے یہ باور کرایا تھا، یہ باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ ہم حقوق بشر کے پاسبان ہیں، ہم حقوق بشری کے محافظ ہیں، ہم مظلوموں کے حامی ہیں، ہم کمزوروں کے حامی ہیں۔ اور دنیا نے بھی کسی حد تک باور کر چکی تھی کہ امریکہ واقعاً حقوق بشر کا پاسبان ہے، امریکہ واقعاً مظلوموں کا حامی ہے، امریکہ واقعاً کمزور ملتوں کا حمایت کرتا۔ لیکن جب فلسطین کا جنگ شروع ہوا پھر پتہ چلا کہ ان کے واقعی چہرے ملتوں کے دنیا کے سامنے آ گئے، ان کا باطل نظام، ان کا سوچ، ان کا فکر دنیا کے سامنے آ گئے، اور سب سے زیادہ جنایت ترین لوگ، جنایت ترین حکومتیں امریکہ اور اسرائیل ہیں۔ مرد آباد امریکہ، مرد آباد، مرد آباد امریکہ، مرد آباد، مرد آباد اسرائیل، مرد آباد، مرد آباد اسرائیل، مرد آباد۔ اور آپ نے دیکھا مظلوم فلسطینیوں کو کیسا مارا، کیسا قتل و غارت گری کی، بچوں سے لے کر خواتین سے لے کر کیسا بمباران کیا۔ یہ ان کے چہرے ہیں، یہ ان کا نظام ہے، یہ ان کا سوچ ہے، یہ ان کا فکر ہے، اور یہ ہمیشہ اس طرح کرتے ہیں۔ اس لیے اس آیت میں اللہ نے تحدید کیا مومنین کو، اللہ نے تنبیہ کیا، دھمکی کے ساتھ فرمایا۔ جس طرح آپ کہتے ہیں اپنے بچوں کو خبردار فلانی کام آپ مت کرے، اگر فلانی کام کیا تم میرا بیٹا نہیں ہوگا، تم میری اولاد میں سے نہیں ہوں گی، آپ اور میرا رابطہ کٹ جائے گا۔ اسی طرح اللہ نے بھی فرمایا کہ جناب علی اگر کوئی بھی کافروں کے ساتھ دوستی کیا، کافروں کو اپنا حامی سمجھا، اس کا اور خدا کا رابطہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ جب خدا سے رابطہ ٹوٹ جاتا اور مومنین سے بیگانہ ہو جاتا، دوسروں کے دامن پکڑ جاتا، تو پھر اس وقت نصرت خدا بندی بھی نہیں ہوتی، پھر ان استعماری طاقتوں کے غلامی میں چلے جاتے وہ قومیں۔ تو اس لیے اللہ نے تنبیہ کی کہ خبردار اگر کسی نے کافروں کو اپنا حامی سمجھا تو اس کا خدا کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوگا، وہ اور خدا کے درمیان رابطہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ تو دعا ہے پروردگارا بحق انوار طیبہ چہاردہ معصومین، ہمارے دلوں کو نور معرفت محمد و آل محمد سے منور فرما۔ پروردگارا ہمارے سینوں کو ولایت اہل بیت سے لبریز فرما۔ پروردگارا دنیا میں محمد اور آل محمد کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔